نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام کی بنیاد جن چیزوں کو بتایا ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، مشہور حدیث ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اسلام کی عمارت کے ستون 5 چیزیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1 کلمہ شہادت، اقام الصلاۃ نماز، زکوٰۃ روزہ اور حج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا حکم فرمایا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ یہ دونوں قرآن میں ایک ساتھ ان کا تقریباً 70 مقامات ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ اور نماز کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز کی اسلام میں اہمیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مشورہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ابھی وصال ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلمان ابھی کمزور حالت میں ہیں، اگر ان سے ہم نے لڑائی شروع کر دی تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ کمزوری مزید بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ فرمانے لگے تھے کہ آپ کا اس سے قبل ہی وصال ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ تو مسلمانوں کی ایک لشکر کی ایک بہت بڑی تعداد پہلے سے ہی جنگ پہ محاذ پہ موجود تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی صدمہ تھا، ایک غیر یقینی صورتحال تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بظاہر بڑا ہی صائب تھا کہ اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم مزید اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے بہکایا ہوا ہے، چنانچہ فی الوقت ان سے جنگ نہ کرنا یہ زیادہ حکمت بھری بات ہوگی، کیا پتہ یہ لوگ واپس اسلام کی طرف آ جائیں اور زکوٰۃ دینے سے جو انہوں نے انکار کیا اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی دو ٹوک فیصلہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک رسی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے وہ دینے سے منع کریں گے تب بھی میں ان سے لڑوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نظام زکوٰۃ کی، اسلام میں زکوٰۃ کی اور اس کی ادائیگی کی کس قدر اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احادیث میں جا بجا زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ بڑی سخت قسم کی وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو
دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ کیسا عذاب؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت والے دن ان پر عذاب یہ ہوگا کہ یہ خزانہ جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا اس کو آگ میں تپایا جائے گا۔ جس طرح لوہے کو، سونے کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے، اسی طرح اس خزانے کو جس کی دنیا میں اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتقوا بہا، اور پھر اس سونے کے ذریعے، اس خزانے کے ذریعے اس سے داغا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم نے جو خزانہ جمع کر رکھا تھا اس کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو مال انسان نے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ایک انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں، اس کو ایک اژدہا کی شکل میں سامنے لایا جائے گا، اور اس کے ذریعے انسان، وہ اژدہا جو مال ہوگا جو ایک سانپ کی شکل میں آ کر اس زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کو ڈسے گا اور کہے گا کہ لو میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ جو تم نے دنیا میں جمع کر رکھا تھا۔ یہ فرما کر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت زیادہ بدتر ہے۔ یہ اس طرح بدتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خزانے کے ذریعے قیامت والے دن ان کو سزا دیں گے، ان کو عذاب میں ڈالیں گے۔ حضرت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، ان پر بارشیں نہیں ہوتی، بے برکتی ایسی چھا جاتی ہے، نحوست ایسی چھا جاتی ہے کہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے کہ ان کا مال ان کے لیے کافی نہیں ہو پاتا، تکلیفیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، جس مال میں زکوٰۃ شامل ہو گئی، یعنی زکوٰۃ کا مال ادا کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس زکوٰۃ کے مال کی وجہ سے باقی سارا کا سارا مال بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی سخت وعیدیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر، یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کس قدر اہم ترین حکم ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف اسلام کا ہی کوئی حکم ہو، بلکہ یہ تو پچھلے انبیاء کرام نے بھی اپنی قوموں کو زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان حضرات کو، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب کو ہم نے کس چیز کا حکم دیا کہ نیکی کا کام کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، ایک بچہ گود میں اٹھائے ہوئے، تو ان کی قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ ہی تمہارا والد ایسا تھا نہ تمہاری والدہ ایسی تھی، یہ تو تم بہت ہی غلط چیز لے کر آئی ہو،
انہوں نے اس کو یعنی تہمت لگانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اشارہ کیا فاشارت الیہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بات کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، انہوں نے بچپن میں ہی اسی وقت یہ اعلان کیا قال انی عبد اللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا میثاق ہوا تھا، جو عہد ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدہ اور عہد کو یاد کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سارے جو احکام ان کو دیے گئے تھے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا، تم نے یہ حکم کرنا ہے، نہیں کیا. انہی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا. بنی اسرائیل سے پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اس آیت کے تحت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم فرمایا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. فرماتے ہیں کہ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. بدنی عبادت، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. بدنی عبادات میں جو سب سے اہم ترین عبادت تھی اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو. دوسری چیز وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو. مالی عبادتوں میں جو سب سے اہم ترین عبادت تھی اس کو ذکر کیا. اور تیسری وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. دل کی جو وہ ہوتی ہیں صفات ہوتی ہیں، انسان کے دل کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں، باطنی جو صفات ہوتی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ یعنی خشوع، خضوع، تواضع، اللہ کے سامنے جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اور بدنی عبادات میں جس طرح نماز اہم ہے، اسی طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ کا بھی وہی درجہ ہے جو بدنی عبادات میں نماز کا ہے. تو زکوٰۃ کا حکم یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے امتوں میں زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا ہے. اسی اہمیت کی وجہ سے ہی، زکوٰۃ کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد باقاعدہ اس کو خلافت، اس کو خلیفہ کی ذمہ داری قرار دیا، اس کو مسلمان حکومت کی ذمہ داری قرار دیا کہ وہ لوگوں سے ان کی زکوٰۃ اور ان کے اموال وصول کریں. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے اس روایت کی وجہ سے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں یا اس کے بعد ہوئی یا سن 1 ہجری میں، مختلف روایات ہیں. اس سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید زکوٰۃ اس سے پہلے فرض تھی ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ فرض رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں تھے تو اس وقت مکی زندگی میں بھی زکوٰۃ فرض تھی. اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ لقمان، سورہ نمل، یہ ساری مکی صورتیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے پہلی دفعہ، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، مشہور واقعہ ہے، مشہور تقریر ہے، سیرت کی ہر کتاب میں مل جاتی ہے.
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نجاشی نے پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بالکل ابتدائی دور میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرقل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا شاہ روم کی طرف، تو ابو سفیان خط نہیں بھیجا تھا، حضرت حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، اس وقت وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ جب شاہ روم کے پاس گئے اپنا ایک نمائندے کفار کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا جائے، تو اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شاہ روم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کیسے ہیں، ان کے ساتھ مختلف سوالات کیے کہ جنگوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ساتھ میں اس وقت کہ وہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، اور ہمیں پاک دامنی کا حکم فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم صرف مدینہ میں یعنی سن 2 ہجری کے بعد ہی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی زکوٰۃ فرض تھی، اگرچہ اس وقت زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں آئی تھی۔ اس وقت زکوٰۃ صرف انفاق فی سبیل اللہ کو کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس جو بھی حد ہو، جس کے لیے امکان ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ پھر اس کے جو تفصیلی احکامات ہے، اس کا نصاب مقرر کیا گیا اور اس کی جو شرائط وغیرہ رکھی گئیں، اور پھر یہ کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ زکوٰۃ کو قائم کرے، وہ پھر سن 2 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 2 ہجری کے بعد پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فوراً بعد جس طرح نماز کا حکم آ گیا تھا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی آ گیا تھا، اور یہ تمام ادیان میں اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے اس حکم کو فرض قرار دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اس قدر اہمیت کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، زکوٰۃ کے کیا ایسے فوائد ہیں، اس کے پیچھے کیا ایسا فلسفہ ہے، امت کا، فرد کا اور معاشرے کا، سماج کا، اس میں کیا ایسا فائدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ ہر دور میں یہ فرض رہا ہے اور اس کے عدم ادائیگی پر اس قدر سخت وعیدیں ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم زکوٰۃ کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے فوائد سامنے آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ صفائی، پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تزکا زا کاف یا اس کا معنی ہوتا ہے پاکی۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکی، اور اس کا دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا معنی ہے بڑھوتری، اضافہ۔ دراصل ان دو لغوی معنوں سے ہی اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو زکوٰۃ کے جو منافع ہیں، جس میں جو سماج اور فرد کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ پاکی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ پاکی کا ذریعہ ہے، یہ تزکیے کا ذریعہ ہے۔ کس چیز کا تزکیہ کرتا ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ سے کس چیز کا تزکیہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے زکوٰۃ دینے والے کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ دینے والے کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے بخل کی صفت دور ہوتی ہے۔ بخل کی صفت بہت ہی مبغوض صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن میں اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے آسمان پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اللہم اعطی منفقا خلفا و اعطی ممسکا تلفا، کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور خرچ نہ کرنے والے کو جو مال کو روک کر رکھتا ہو تلفاً اس کے مال کو ہلاکت میں ڈال دے، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کو نقصان دے دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو، خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت میں سے ہر سال باقاعدگی کے ساتھ ایک حصہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو جو مال روک کر رکھنے کی، بخل کی جو صفت ہوتی ہے، وہ صفت اس کے اندر سے دور ہوتی ہے۔ یہ انسان کے دل کا تزکیہ ہے، یہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہے۔ اس طرح زکوٰۃ انسان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جب انسان ایک محنت کر کے، کوشش کر کے مال کماتا ہے، تو اس کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ میرا مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ میرا کمال ہے۔ اس سوچ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دور کرتے ہوئے بار بار اس کو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مال تم کما کے لاتے ہو، یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بار بار کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو مال ہم نے تم لوگوں کو دیا ہے، یعنی اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہ یہ مال میرا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو، اس سوچ کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو یہ توجہ دلائی ہے، بار بار یاد دہانی کروائی ہے کہ یہ مال تمہارا دکھنے میں تو ہے، لیکن دراصل یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ جب انسان محنت سے کمائے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ سوچ، یہ عہد اس کو یاد آتا ہے، یہ سوچ اس کے اندر اس کی تجدید ہوتی ہے کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے دیا اور میں اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کو واپس دے رہا ہوں۔ یعنی اس کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں 2.5% اللہ کو دے رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں 97.5% اللہ سے لے رہا ہوں، یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہی سوچ پھر اس کو بخل سے، برائیوں سے اور مال کو حرام طریقے سے کمانے سے اور حرام طریقے سے خرچ کرنے سے اس کو روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ چند نصائح فرمائے، جو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان سے مال تم لوگ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ دکھنے میں انسان جو 2.5% دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میں اس کو اپنی ذات کے لیے اس سے نہیں لے رہا، بلکہ اس کے معاشرے کی بھلائی کے لیے اس سے لے رہا ہوں۔ خود اس میں اس شخص کا، اس کے معاشرے کا فائدہ ہے، معاشرے میں غربت نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کو جو محتاج ہوں گے ان کو ان کی ضرورت ان کے امراء پوری کر رہے ہوں گے، تو خود اس شخص کے مال میں بھی تو ایک برکت آئے گی، اور ایک بے یقینی کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ دور ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ لیں۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، یہ کیا کرے گا یہ زکوٰۃ جو آپ ان سے لیں گے؟ تُطَهِّرُهُمْ، یہ ان کو پاک کر دے گا، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور یہ ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کے دل کو صاف کر دے گا۔ یہ ایک نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ دوسرا مال کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کی صفائی ہوتی ہے۔ مال کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مال میں زکوٰۃ شامل ہو جائے وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ایک جگہ پانی ہو اور وہ کھڑا رہے پانی، اس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہ ہو، تو رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے بعد اس پانی میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ ایک جوہر کی شکل میں بن جائے گا۔ اگر اس کی نکاسی ہوتی رہے، دوسری طرف سے، ایک طرف سے جاتا رہے پانی، دوسری طرف سے آتا رہے، تو وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر مال انسان روک کر رکھے، اس کو خرچ نہ کرے، تو وہ مال جمع ہوتے 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 جوہر کی شکل میں اس کے سارے یعنی مال کو گندا کر دے گا اور اس کے لیے بے برکتی کا باعث بنے گا۔ جبکہ اگر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہے تو ایسے ہی ہوگا جیسے ایک طرف سے پانی جا رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسری طرف سے اس کو دے رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں زکوٰۃ میں؟
من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ تعالیٰ دراصل اس سے قرض لے رہے ہیں، اس شخص سے اللہ تعالیٰ قرض لے رہے ہیں۔ کیسے قرض لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تم محنت سے جو اپنا مال کماتے ہو اس میں سے تھوڑا سا 2.5% معمولی سا مال مجھے بطور قرض کے دے دو، اور میں تمہیں اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دگنا کر کے میں تمہیں دوں گا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑھا کر اس کو واپس دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے جس طرح انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ مال پاک ہونے کا مطلب ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مال کے اندر پاکی ناپاکی کا جو تصور ہے، برکت بے برکتی کا جو تصور ہے، اس میں عموماً بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 100 روپے، اس میں سے وہ 2.5% نکال رہے تو اس کا مال بڑھا نہیں ہے بلکہ یہ تو کم ہو گیا، صاف دکھ رہا ہے۔ لیکن کم یا زیادہ ہونے کا تعلق اس نمبر گیم سے نہیں ہوتا، کم یا زیادہ ہونے کا تعلق ہوتا ہے برکت یا بے برکتی سے۔ آپ نے وہ 2.5% اللہ کے راستے میں دینا تھا، نہیں دیا، روک کر رکھ لیا، تو آپ نے 2.5% کو تو بچا لیا، لیکن جو باقی 97 97% آپ کا مال ہے وہ اب رسک میں آ گیا۔ اب اس مال سے متعلق بے یقینی کی کیفیت ہو گئی کہ یہ جو 2.5% ہے یہ آپ کے اس 97.5% کو بھی خراب کرے گا۔ کیسے خراب کرے گا؟ آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن وہ آپ کے لیے بجائے رحمت کے زحمت کا باعث ہوگا۔ مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ڈکیتیاں پڑیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا میں ہی عذاب کی شکل اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے مال اس کے پاس موجود ہوتے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں، ایسے ہزاروں قصے بھرے پڑے ہیں کہ دولت ہے بے تحاشا لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، بیوی سے جھگڑے، گھر والے بچے بات نہیں مانتے، کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو جاتا ہے، بیماریاں ایسی ہیں۔ یہ ساری اسی بے برکتی کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے برکتی اس طرح نہیں کرتے کہ آپ کا مال ہی سرے سے جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر ایسی برکت، ایسی بے برکتی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے مال سے جو ایک اس کا جو بنیادی مقصد تھا، لذت حاصل کرنا، راحت حاصل کرنا، وہ آپ اس سے حاصل نہیں کر پاتے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال بڑھ بھی جاتا ہے۔ بڑھنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرضہ لیتے ہیں 2.5% اور بڑھا کر دیتے ہیں 10 سے 1500%، 700% بڑھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف سے آپ نے دی، اللہ کے راستے میں لاکھ میں سے 2,500 روپے نکالے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ایسی جگہوں سے آپ کو دیں گے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی میری کمائی آ سکتی تھی، یہاں سے بھی مجھے مل سکتا تھا۔ اس طریقے سے بڑھوتری ہوتی ہے، برکت آتی ہے مال میں، مصائب نہیں آتے، تکلیفیں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے تکلیفوں کو، مصائب کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو نہ صرف یہ ہے کہ اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کر رہے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس پر میں قسم کھاتا ہوں۔ کون سی ہیں وہ 3 باتیں؟ نمبر 1 کہ ما نقصت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ، صدقات ادا کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، بعض روایت میں آتا ہے کہ مانگنے پر جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کا فقر کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔
بعض روایت میں تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص دل کا عاجز ہو، تواضع ہو جس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے بلند کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ یہ بڑھنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اور بڑھنے کی صورت میں نے آپ کو بتا دی۔ بڑھنا اس کو ہمیشہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے پاس 100 تھے تو 150 ہو گئے، 1000 تھے تو 1500، لاکھ تھے تو 1.5 لاکھ ہو گئے۔ بڑھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ کا 1000 میں ہونا تھا اللہ 100 میں پورا کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ برکت کی تعریف کیا ہے، برکت کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ برکت یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے حاصل کی جائے، جس چیز کا جو مقصد ہو اس چیز سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہو، یہ برکت ہے۔ بے برکتی کیا ہے؟ بے برکتی یہ ہے کہ آپ نے حرام کمایا، دولت کمائی، اور آپ نے 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا منافع لے لیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسی کوئی بیماری ڈال دی، ایسا کوئی اسپتال جانا پڑ گیا کہ آپ کے 1-2 کروڑ اس میں لگ گئے۔ یہ ہے بے برکتی۔ بے برکتی کیا ہے؟ کہ آپ نے دولت کمائی کہ میں اچھے گھر میں سکون سے سوؤں گا، لیکن آپ کو رات میں گولی کھائے بغیر نیند ہی نہیں آتی، یہ بے برکتی ہے۔ آپ نے پیسہ کمایا تاکہ میں اچھا کھاؤں، لیکن آپ کچھ کھا نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا، یہ ہے بے برکتی۔ آپ اللہ کی کسی نعمت سے لذت نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، یہ ہے بے برکتی۔ آپ نے پیسہ کمایا، آپ نے کہا کہ میں اس سے اپنے بچوں کی زندگی اچھی کروں گا، میرے بچے ایک خوشگوار زندگی جئیں گے، لیکن حرام مال کی نحوست کی وجہ سے آپ کے بچے ہی آپ کے نافرمان ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے ہی آپ کے نافرمان ہیں، یہ ہے بے برکتی، یہ ہے نحوست۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جب اس میں سے اللہ کا حق ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت سے انسان کے دل کو بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کے مال کو بھی پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور اس میں بڑھوتری در بڑھوتری، اضعافا مضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا بڑھا کر واپس عطا کرتے ہیں، بڑھا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو واپس عطا کرتے ہیں۔ اور اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے مال دے دیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس مال کی، ہمارے ان اعمال کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں فائدہ بھی ہمارے اپنے ہی سماج اور اپنے ہی معاشرے کا ہے، کہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو غریب ہیں، جو کما نہیں سکتے، کم کما سکتے ہیں، ہم اپنے پاس جو ہمارے پاس دولت ہے اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، دولت کا ارتکاز نہ ہو جائے۔ جیسے سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ جو جتنا امیر ہے بس وہ امیر ہی امیر بڑھتا چلا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ امیر غریب پہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ یہ جو رزق ہے یہ مما رزقناہم ہے، یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا کام تم اس کو اپنی دولت مت سمجھو، اور ہم نے یہ بھی ذمہ لیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم نے سب کو رزق بھی دینا ہے۔ تو اس کا سبب ہم یہ کرتے ہیں کہ تم جو زیادہ کماتے ہو، تم جو اغنیا ہو، اغنیا کی دولت میں سے کچھ حصہ لے کر ان کے فقراء کو دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہی دولت کا کچھ حصہ اپنے ہی کچھ بندوں سے اٹھا کر اپنے دوسرے بندوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کوئی زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ لینے والے پر احسان نہیں ہوتا، یہ اس کا فریضہ ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرے تو خود اس کا مال نقصان میں پڑ جائے۔ ہم اپنی تجارت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، ہم اپنی کمپنی کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی گاڑی کو، اپنی صحت کو محفوظ کرنے کے لیے جو ممکن سبب ہوتا ہے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنی گاڑی، اپنی فیکٹری، اپنی کمپنی، اپنا گھر، اپنی صحت، سب کو ظاہری اسباب، اس کو جتنی بھی سیکیورٹی دے سکتے تھے آپ نے اس کو دی، پورا انتظام کیا آپ نے کہ اس کو کچھ بھی کہیں سے بھی نقصان نہ پہنچے، لیکن آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اپنے مال کی، آپ نے اس کو حرام طریقے سے کمایا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے برکتی آتی ہے وہ ان ظاہری جو آپ نے ڈھالیں بنا رکھی ہیں، یہ ڈھالیں اس پر اثر نہیں کرتی، یہ اس کو نہیں روک سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جب آپ خرچ کریں گے، جب آپ زکوٰۃ دیں گے، تو یہ دراصل آپ اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص تجارت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس میں کمائے، اس میں اس کے مال میں مزید برکت ہے، مزید اس کو ملے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل جو مال کی بڑھوتری ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ تو زکوٰۃ انسان جب ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اس کو 3 فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے بخل کو نکال رہا ہوتا ہے، اس کی ذات کا یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مال بھی پاکیزہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مال میں بھی برکت آ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف معاشرے کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، محتاجوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، خیال رکھتا ہے، یہ چیز بھی، یہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، کہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری چیز تھی ہی نہیں، تھی ہی اسی کی جس کو میں دے رہا ہوں، اللہ کی چیز تھی، اللہ کے حوالے کر دی، اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ واپس مجھے بڑھا چڑھا کر دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اگر ہم اس میں غور کریں تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ یہ عبادت بھی ہے کہ آپ اس میں اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اس میں معاشرت بھی آ گئی کہ معاملے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ، معاشرت میں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں تصوف اور باطنی طور پر بھی آپ کی اصلاح ہو گئی کہ آپ اپنے اندر سے بخل کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ تو اس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کے پیچھے جو ایک بنیادی جو فلسفہ ہے، جو بنیادی بات ہے، جو جس میں معاشرے کا فائدہ ہے، سماج کا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دولت کچھ خاص لوگوں میں ہی مرتکز ہو کر رہ جائے، بلکہ اس کی نکاسی ہوتی رہے، معاشرے میں ایسے لوگ جو کمزور ہیں، جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی مدد ہوتی رہے، اور یہ کہ دولت کا یہ تسلسل چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی عجیب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض ہی ان چیزوں پر کی ہے جو بڑھتی ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو چیزیں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اموال زکوٰۃ میں کیا ہے؟ سونا چاندی ہے۔ اب سونا چاندی پہ زکوٰۃ فرض کرنے میں بڑی عجیب حکمت ہے کہ آدمی جمع کیا کرتے؟ سونا چاندی جمع کرتے۔ اگر زکوٰۃ سونا چاندی پہ نہ ہوتی تو اس کو لوگ جمع کرتے کرتے کرتے، اب یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں سونا چاندی رکھوں گا تو مجھے اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ تو ایسی چیز جو بڑھتی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، بڑھتا ہے، جانور ہیں وہ بڑھتے ہیں، اسی طرح کھیتی ہے، کھیتی میں جو عشر آتا ہے، یہ ساری زکوٰۃ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت ایسی دولت پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے جو آپ کو مستقل آپ کے بڑھ رہی ہوتی ہے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ آپ زکوٰۃ دیتے رہیں اور ایک دن پتہ چلے آپ کی ساری دولت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے ایسی چیزوں پر زکوٰۃ رکھی ہی نہیں ہے کہ جو آہستہ آہستہ دی جاتی رہے اور آپ کے پاس اس کے بدلے میں کچھ بچے ہی نہیں۔ ایسی چیزوں پر زکوٰۃ رکھی کہ جو آپ دیں تو اس کے بدلے میں پھر آپ کو اضافہ مضاعفہ ہو کر وہ چیز واپس ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور تمام فرائض اور تمام احکام کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہم عمومی جائزہ لیں تو قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور قرآن مجید کا جس چیز سے بھی تعلق ہو جائے تو وہ چیز جو ہے وہ اہمیت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین بنائے تھے تو دنیا میں 12 مہینے کی ترتیب اللہ نے طے کی۔